ایک تو بارہ ربیع الاول، اوپر دوسرا جو ہے بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں، تو کچھ چینلز پہ گانا بجانا ہو رہا تھا، تو کیا لوگوز جو ہیں وہ بلیک نہیں ہونے چاہیے تھے اس موقع پر؟ نہیں، لوگو چلیں، لوگو ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. اتنا بڑا ہوں، سانحہ ہوا ملک میں، اور جی 14 معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. دوسری بات ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، جی جو ہمارے لیے بڑا ہی ایک تقدس ہے اس دن کا. ہوں، اور اس دن کو ہم جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں میلاد کی محافل ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، اور اس کو ایک عقیدت کے ساتھ ہم لوگ مناتے ہیں. اور اس دن ویسے ہی ہوں، ایک دن کے لیے صرف اگر یہ بھانڈ پن اور گانا بجانا اگر نہ ہو جی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ آپ نے ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا ایک اظہار کرنا ہوتا ہے، اور جو آپ نے احسان بھی نہیں کرنا کسی پہ. تو یہ دنیا ٹی وی میں ایک شو مذاکرات، اچھا ویسے تو یہ میرا بڑا فیوریٹ شو ہے. یہاں تھوڑا سا مجھے فرق لگا. ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں نوید کاشف، بڑے زبردست آدمی ہیں. نان میڈیا پرسن، نان جرنلسٹ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے چینل چلایا بغیر کسی ڈائریکٹر نیوز کے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. صحیح کہ ان کا کوئی کبھی میڈیا سے دور پڑے کا کوئی واسطہ نہیں رہا، ہوں، لیکن انہوں نے چینل جو ہے وہ پہلے 4-5 نمبروں میں ہمیشہ چینل رہا ہے، تیسرے پہ بھی رہا ہے، جی دوسرے پہ بھی رہا ہے. تو انہوں نے اس کو کامیاب کر کے بھی دکھایا. یہ بات اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کی ایڈیٹوریل پالیسی، لیکن یہ میری نظر سے گزرا کہ جو 26 اگست بروز بدھ 12 ربیع الاول کے دن، جس دن صبح طلوع سحر ہوتے ہی پیمز ہاسپٹل میں 14 بچے جو ہے شہید ہو گئے. ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے. پھر 12 ربیع الاول ہے، اور مذاکرات شو میں جو ہے وہ جو ان کا ایک سنگر ہے، ڈی جے ہے، ہوں، وہ گانے گا رہا ہے. ٹھیک ہے جانیا تیرے بن نہیں لگدا دل میرا جانیا ٹائپ، یہ وہ گانے جو منیشا کوئرالا اور اجے دیوگن پہ پکچرائز ہوا یہ گانا. نصرت فتح علی خان کا یہ سانگ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک وہ کامیڈین ہے جانی، وہ گیسٹ ہے، اور وہ ایک بھانڈوں کی جوڑی آ رہی ہے، ٹھیک ہے اور اسی طرح وہ جو ہے نا جگت بازی ہو رہی ہے اور ٹھٹا ہو رہا ہے. تو یہ بڑا ایک نامناسب لگا مجھے کسی بھی چینل پہ اس دن خاص طور پہ. یہ ریکارڈڈ شو ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. آپ کو ایک سلاٹ جو ہے ایک دن اس کو آپ روک لیں، بھانڈ پن تھوڑا سا، ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سوگ ایک منا لیں، ایک دن کے لیے جی سوگ منا لیں، ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ فلینک پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے میرا سب سے بڑا پیار ہے. ہنی البیلا خود جو ہے اور ان کے والد حاجی البیلا یہ بڑے عاشق رسول ہوئے. نعت خوانی جو ہے اگر آپ سنیں ہنی البیلا سے دل خوش ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جتنی اچھی وہ نعت شریف پڑھتے ہیں، تو کتنا اچھا ہو ان سے آپ نعت سنتے ہیں جی اس دن. اگر آپ نے کرنا ہی ہے اس دن مذاکرات کا ایک ایپیسوڈ، تو ایک اسپیشل ایپیسوڈ کر لیں آپ. اس میں آپ تھوڑا سا 12 ربیع الاول کی مناسبت سے اس کو ریکارڈ کر لیں کم از کم. چلیں اس سانے کا تو آپ کو پہلے سے علم نہیں تھا، ہوں، اچھا جب اس کا علم ہو گیا تو اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو ایک دن کے لیے وہ بھانڈ پن، اس ایک دن کے لیے وہ گانا بجانا اس کو روک لیں آپ، صرف ایک دن کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر آپ 12 ربیع الاول کی جو مناسبت ہے، جو برتھ ڈے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان کے جو وصال کا دن ہے، ہوں، کسی بھی مناسبت سے آپ کو اس دن اس شو کو تھوڑا سا ایک چینج شو. پھر یہاں آ کے مجھے کہنا پڑے گا، یہاں پھر ایک پروفیشنل جو سوچ ہے میڈیا کی، اس کا پھر فقدان نظر آیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ اظہر عباس جو ہے ہوں، وہ اس دن اس طرح کا کوئی ہنسنا بنا اگر آ رہا ہوتا تو وہ جانے دیتے، ٹھیک ہے اور اس میں اس طرح کا گانا بجانا ہو رہا ہوتا. اسی طرح میرا نہیں خیال کہ عماد یوسف جو ہے اے آر وائی پہ وہ اس طرح کا کانٹینٹ اس دن الاؤ کرتے، ٹھیک ہے، بطور ڈائریکٹر نیوز اور ہیڈ آف چینل. اور باقی بھی کتنے نام ہیں، اپنا رانا جواد ہیں یا رانا لیاس ہیں، جتنے ڈائریکٹر نیوز لیول کے، یا راشد محمود ہیں سما ٹی ویز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مجھے نا ایک میرے لیے تھوڑی عجیب سی ایک یہ خبر تھی اور یہ مناظر تھے. ٹھیک ہے جب میں نے یہ دیکھا شو تو میں کل بھی کرنا چاہ رہا تھا اس پہ بات، لیکن وہ خبریں اتنی ہوتی ہیں تو موقع نہیں ملا. عمران اشرف جو ہے جی وہ جی میرا بالکل بہت زیادہ پیار ہے اس سے. ادروائز میرا یہ فیوریٹ شو ہے ٹھیک ہے مذاکرات جو ٹھیک ہے، بلکہ
عمران اشرف کے مذاکرات جوائن کرنے سے پہلے میرے عمران اشرف سے مذاکرات چلتے رہے. اوکے. ہاں جی, میرے عمران اشرف سے یہ تو مذاکرات ہے, میرے مذاکرات چلتے رہے ان کے ساتھ شو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جب ابھی یہ گپ شپ شو نہیں بنا تھا اس سلاٹ کے لیے, اور کافی دن چلتے رہے, لیکن وہ اچانک ہی وہ ٹیم ادھر آ گئی گپ شپ کی, اور وہ بھی آسمان سے گرا اور پتہ نہیں کہاں اٹکا, وہ ادھر آ کے واسطے سے شو ہی نہیں ہوا. اب جو گپ شپ کے حالات ہیں اور جو جتنی وہاں پہ ایک ڈرٹی پولیٹکس کی واسط چودھری نے, اور آج شو کہیں ہے ہی نہیں, ڈسکس ہی نہیں ہوتا. اور پچھلے دنوں کوئی ان کی جرنی پہ کوئی پیکج چل رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ذرا اس میں سچ بھی بول دیں کہ کیا کیا واسط چودھری نے مذاکرات کے ساتھ اور مذاکرات کی ٹیم کے ساتھ, آج گپ شپ کی ٹیم کے ساتھ کیا کیا, اور اس شو کو اتنے زبردست شو کو کہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کو یوں وہ آسمان سے گرا اور پتہ نہیں کہاں اٹکا, وہ کر دیا. اور انہوں نے کہا میں کل ہی ریٹنگ لے آ کے دکھاواں گا, تو پھر کل نہیں آ رہی ریٹنگ. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کہ پچھلے دنوں جس دن عمران اشرف فوت ہوئے, ہاں, تو میں نے ان کو فون کیا تو فون اٹھاتے ہی مجھے کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں. میں نے کہا شکر ہے اللہ کا, شکر ہے. کسی نے جو ہے وہ یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت کی کسی بغیرت دشمن نے, حاسد نے عمران اشرف کے, تو وہ ان کی ڈیتھ کی خبر چلا دی. اب ڈیتھ کی خبر سے مجھے خبر پھر یاد آ گئی ڈیتھ کی, تو ہنی البیلا کے والد, ان سے بڑا ہمارا پیار تھا, تو میں جنگ اخبار میں رپورٹنگ کرتا تھا. تو جنگ اخبار ڈیوس روڈ کے فرسٹ فلور پہ تھا, دا نیوز چوتھے فلور پہ تھا. تو نیچے سے فون آیا, شام کا ٹائم تھا 7-8 بجے, کہ انہوں نے جی البیلا صاحب آئے ہیں. تو وہ میں چونکہ بیٹ کرتا تھا تو وہ فون سننے والے نے میری طرف دیکھا, تو انہوں نے کہا البیلا صاحب, میں کہا ہاں انہیں بلاؤ پر. اچھا, ایسے بغیر بتائے کبھی آتے نہیں ہیں وہ. تو وہ جب آئے تو وہ ان کو گارڈ چھوڑنے آ رہا تھا رپورٹنگ میں, تو انہوں نے اخبار اپنے یہاں پہ رکھا ہوا تھا, دا نیوز اخبار, اور اس دن دا نیوز اخبار میں ان کی ڈیتھ کی خبر چھپ گئی. تو یوں انٹرو میں نے ان کو ویلکم کیا, میں کہا آج صاحب آئے سر, بیٹھے سر, بیٹھے چائے لے کے آئے. میں تھا, ارشد انصاری بیٹھے تھے, جاوید فاروقی, زاہد علی خان, پورا میلہ لگا ہوتا تھا شام کو, مقصود اوان صاحب, مقصود بٹ صاحب, تو سب بیٹھے تھے. تو وہ البیلا صاحب آ گئے. تو میں کہا صاحب تسی دسے نہیں, تسی کہتے نہیں پتری میں دسنا کی سی, میں نا اصل چ اج فوت ہو گیا سا, تے میں نا تانوں اپنے کلاں دا صدا دین آیا سا کہ کل میرے کل نے, تے تسی ذرا سارے نے میرے کلاں تے آنا. میں نے کہا اے کی گل کر رہے ہو. انہوں نے اخبار دے نیوز نکالا تو ان کی تصویر کے ساتھ ان کی ڈیتھ کی خبر چھپی, حاجی البیلا کی. تو میں نے پھر تھوڑا سا اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہا, وہاں تو میں اور عاشق چوہدری ان دنوں ذمہ دار تھے مرحوم, تو میں نے کہا صاحب یہ میں جنگ اخبار کو ڈیل کرتا ہوں, یہ دا نیوز اوپر ہے, تو آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. تو پھر میں اوپر لے کے دا نیوز گیا, تو سلیم بخاری صاحب ایڈیٹر تھے, آج کل 24 پہ وہ شو کرتے ہیں. تو ان کے کمرے میں گیا, تو البیلا صاحب ان کو بھی جاتے کہتے ہیں, میں کہا یہ سلیم بخاری صاحب ہیں, دا نیوز کے ایڈیٹر ہیں. کہتے ہیں اچھا ایس اخبار دا ایڈیٹر ہے, میں کہا جی ایڈیٹر ہے. تو البیلا صاحب کہتے کہ تسی کل میرے کلاں وہ اخبار لے کے جو ہے سب اخبار لے کے, تو یہ اتنے وہ نفیس لوگ تھے, یعنی کہ وہ یہ اتنا ظاہری بات ہے کہ پریشانی ان کی فیملی کو, اور فونز, اور گھر میں لائن لینڈ پہ کالیں, اور برا حال, اور عجیب و غریب صورتحال بھائی. اور وہ جو ہے پھر اس کا اعتذار چھاپا اگلے دن دا نیوز میں, معافی نامہ چھاپا کہ یہ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس انداز سے وہ آئے, صرف وہ آئے کہ یار آپ تھوڑا دیکھ تو لیں بھائی, چیک تو کر لیں. تو وہی عمران جو ہے, عمران کی فیملی باہر ہے, کینیڈا میں ہے, دوسری کنٹریز میں بہنیں, رشتہ دار, وہ تو ایک دفعہ سارے بیچارے ہل گئے نا, پریشان ہو گئے. تو میں نے فون, مجھے موشر لقمان صاحب کی کال ہے, تو کہتے ہیں یار وہ دوست کا عمران اشرف کا پتہ چلا. میں کہا میں ابھی بلکہ میں نے لائن کانفرنس پہ لے لیا, میں نے عمران کو کال ملائی اور صاحب مبشر لقمان کو لے لیا. تو میں نے جیسے ہی کال ملائی تو کہتا ہے ہیلو میں زندہ ہوں. میں کہا چلو ویری گڈ, یہ بھی بتانا پڑ رہا ہے. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا یہ ویسی فیورٹ شو ہے, اور عمران اشرف نے جتنا یہ تگڑا شو کیا ہے وہ حیران کن تھا, کیونکہ جن دنوں میرے اور کے مذاکرے چل رہے تھے تھوڑا سا وہ شیکی تھا, فرسٹ ٹائم کرنا تھا. تو مجھے وہ عمران اشرف کہتے تھے کہ نعیم بھائی میں تھوڑا سا پورے 1.5 سال کی میری بکنگ ہے ڈراموں کی, وہ چھوڑ کے میں آ رہا ہوں. تو اب اگر ادھر معاملہ 19-20 ہو گیا تو میرا وہ بھی کام جو ہے جائے گا,
اور یہ بھی اور اس طرح کے صورتحال سے دو چار تھا عمران اشرف. اور پھر یہ تھا کہ ایک دو جو کریکٹر تھا اس کو انسان کتنا بیچ سکتا ہے, وہ پولا اور تو لیکن اس نے کر کے دکھایا عمران اشرف نے کہ بھائی یہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو ادروائز بھی مجھے ریٹنگوں کا نہیں پتا آج کل, چونکہ پہلے تو ریٹنگ میرے پاس آتی تھی ڈیلی بیسس پہ, لیکن یہ ہے کہ وہ ادروائز جو ایک فیڈ بیک ہے اس میں وہ نمبر 1 ہے اپنے سلاٹ میں. تو اب عمران اشرف بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں. اب جناب ایڈیٹوریل بھی بڑا تگڑا ہے, یہی وجہ ہے ایڈیٹوریل کا سٹرونگ ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ بغیر ڈائریکٹر نیوز کے چینل جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے. پچھلے دنوں کچھ شوز بھی بند ہوئے, یہ پہلی دفعہ وہاں سے اس طرح کی بری خبریں بھی آئیں, لوگ نکلے. یہ ایک ظاہر ہے کہ ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن ادارے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اپنی چیزیں ہوتی ہیں, بعض کا تو انہیں لگتا ہے کہ یہ اضافی کنٹینٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا تو وہ جناب علی اس میں وہ جو اون علی ہے وہ جناب اس کے گانے چلا دیے آپ نے. اور اس دن میرا یہ تھوڑا سا ایک گلہ تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ان چیزوں کو, موقع محل کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر ایک دن شو رک جاتا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, اور یا پھر آپ کتنا اچھا ہوتا جس طرح بہت سارے چینلز نے کیے کہ آپ اس دن اسپیشل شو عید میلاد النبی کی مناسبت سے ایک شو ریکارڈ کریں. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ جو آپ کا آنسر کوسچنز ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آپ ایک کانٹینٹ تیار کرتے تھے. لوگوں نے وہ بھی اتنا ہی دیکھنا تھا اور پسند کرنا تھا, اس میں کوئی آپ کی ریٹنگ کو فرق نہیں پڑ جانا تھا. تو نامناسب ڈیسیجن تھا یہ, جس کا بھی تھا, انفوٹینمنٹ ہیڈ کا تھا, جس کا بھی تھا, انتہائی نامناسب یہ ایپیسوڈ تھا مذاکرات کا موقع کی مناسبت سے.